ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی۔ ایک عبرتناک نصیحت بھری سچی کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دو نوجوان کھڑے قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام ناظم اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ ناظم راشد کا کزن تھا اور جبکہ زین ان دونوں کا دوست بھی تھا۔ ایک ہفتے کے بعد راشد کی شادی تھی، لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ جیسے زندہ درگور ہو گئے۔ نئی زندگی شروع کرنے کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گورکن نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں لڑکوں کو کہنے لگا، یہ لو بیٹا، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھوپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکن چچا اپنی جھوپڑی کی طرف چل دیا۔ ناظم نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے گھر فون ملایا اور پوچھنے لگا، میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ وہ یہ کہہ کر رو پڑا، کیونکہ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ناظم غم سے نڈھال تھا تو دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ ناظم نے اسے بلایا جیسے چونک پڑا۔ وہ ایک دم کہنے لگا، یار، رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہمت ہے جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ بہت احساسیت باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل بجی اور یوں ہی وائبریشن ہوئی موبائل کی۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ ناظم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ زین کی عادت تھی کہ وہ بہت شریف تھا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد کر دو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر ناظم کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد ناظم دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے قریب پڑی 4 سلیبوں پر پڑی۔ وہ ناظم کے قریب آیا اور کہنے لگا، ناظم، کیا تم یہ سلیبیں ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ ناظم نے کہا، ہاں، مگر کیوں؟ تب زین نے اس سے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم اوپر سے یہ سلیبیں رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اوپر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ ناظم کا اس کی بات سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا، یار، تم یہاں بھی شرارت کا سوچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا ہوگا پھر؟ اور کیا سوچیں گے سب لوگ کہ اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ نہ بابا نہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے اب اسے منانا شروع کر دیا کہ بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ ناظم نے لاکھ منع کیا، لیکن زین کہاں باز آنے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا، یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی شرارت نہیں کروں گا، وعدہ۔ پھر تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کے اتنا منانے پر آخرکار ناظم مان گیا اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ناظم نے سلیبیں رکھنا شروع کر دی۔ 3 سلیبیں رکھنے کے بعد ناظم جب چوتھی سلیب لایا تو ناظم کہنے لگا کہ تمہارے اوپر مٹی نہ ڈال دوں؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد ناظم نے چوتھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا، اور خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر لوگ آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا، قبر کے نزدیک گیا اور زین کو میسج کیا، کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ میسج کیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد ناظم نے زین کو کال کی، جس کے بعد آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ اب ناظم ڈر گیا کہ کہیں زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن اس سے نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی، مگر اب یہ سلیبیں اس سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ گورکن چاچا کے جھوپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورکن نے پوچھا جنازہ تو نہیں آیا؟ تب ناظم نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورکن کے بھی ہوش اڑ گئے یہ سب سن کر۔ انہوں نے جلدی جلدی سے سلیبیں اٹھانا شروع کر دی، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے مل کر بھی سلیبیں نہیں اٹھیں۔ ناظم رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ ناظم کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ اتنی دیر میں ناظم غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ ناظم کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا اور اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا۔ جو کچھ گورکن کو بتایا تھا اس سے بتا دیا گیا۔ گورکن کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال تھے اور اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ ناظم کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعے سے متعلق کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ ابھی تک ناظم بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والے کے دماغ میں کئی سوال تھے کہ آخر کہیں ناظم نے زین کو قتل نہ کر دیا ہو، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس پر رکھے سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل رہی تھی۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زین کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہوا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوشش کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعے کو مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ناظم کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ اور پھر اس نے ناظم کو یہ تک کہا تھا کہ تم میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ کر وہ چیخ کر روتا تھا، لیکن اسے قرار نہ آتا کہ کیسے مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ آخری منزل کا سوچ کر بھی گھر بیٹھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ان معاملوں میں مذاق یا شرارت یا پھر اس سے پردہ اٹھانے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم قدرت کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔